ایوب بیگ صاحب، کینیڈا میں مسلم خاندان کے جو قتل کا واقعہ ہوا ہے، بڑا اندوہناک اور بھیانک قسم کا یہ واقعہ جو ہے، آپ اسے انفرادی فعل کہیں گے، حادثہ کہیں گے، دہشت گردی کہیں گے، یا یہ اسلاموفوبیا کا شاخسانہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، کینیڈا میں جو واقعہ ہوا ہے، اسے سانیہ کہیں، اسے دہشت گردی کہیں، اسے جو کچھ بھی کہیں، ایک بدترین واردات کا ارتکاب کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان فیملی جو ایک سائٹ پر کھڑی تھی، ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ انہیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے، وہ شاید انہیں جانتا بھی نہ ہو، اس کا ان سے کوئی تعارف بھی نہ ہو، لیکن صرف یہ دیکھتے ہوئے، کسی نے داڑھی رکھی ہوگی، کسی خاتون نے حجاب پہنا ہوگا، تو صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک مسلمان فیملی تھے، اس دہشت گرد نے، اس درندے نے انہیں روند ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی درندگی کا مظاہرہ ہے جو اس نے کیا ہے۔ شدید افسوس ہے اس پر، دکھ ہے اس پر، اور وہ گھرانہ جو اس کا شکار ہوا ہے ان کے لیے ہم ہمدردی کے چند بول ہی بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو شہادت کا درجہ دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو ان کے لواحقین ہیں، جو اس کے پسماندگان ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اس سانے کو، اس حادثے کو، اس دہشت گردی کو ایک شخص کا ذاتی فعل بھی قرار دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ایک جامع سوچ، ایک مجمع کی سوچ، ایک گروہ کی سوچ، ایک قوم کی سوچ، وہ پیچھے اس کے وہ بھی ساتھ ہے۔ وہ اس طرح، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی شخص یا کوئی گروہ ہر وقت میرے کان میں کچھ کسی کے خلاف پھونکتا رہتا ہے، ہر وقت پھونکتا رہتا ہے، اس کے خلاف تحریریں پڑھواتا رہتا ہے، مجھے اس کے خلاف وہ اس کے کوئی کلپس نکال کر دکھاتا رہتا ہے، وہ جھوٹی فلمیں کیا کہتے ہیں، وہ فوٹو شاپس وغیرہ بنا کر ظاہر کرتا رہتا ہے، یعنی اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہی دکھاتا ہے، ہر وقت دکھاتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ فرض کیجئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اگر کوئی قدم اٹھا دوں گا اس کے خلاف تو وہ میرا انفرادی فعل بھی ہے، اور انفرادی فعل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو گروہ، جو لوگ، جو قوم، جو افراد یہ کام میرے ذہن کو میں راسخ کر رہے تھے، اس کی دشمنی، اس کا نتیجہ بھی ہے۔ دیکھیے، مغرب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور تہذیب میں اس کی ترقی جو ہے وہ اپنے معراج کو پہنچ چکی ہے۔ میں اس کے دعوے کے پہلے حصے کو تسلیم کرتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں یقیناً ویسٹ نے بہت ترقی کی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بالکل ظاہر و باہر چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ لفظ تہذیب کا استعمال کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب بھی بہت معراج پہ پہنچ چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، تہذیب کس طرح بنتی ہے؟ تہذیب کسی اجتماعی اور انفرادی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، اس فکر کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے کوئی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ تو ان کی سوچ تو انتہائی پست، انتہائی گری ہوئی، انتہائی زوال پذیر سوچ ہے ان کی، لہٰذا ان کی تہذیب جو ہے وہ بہت پسماندہ ہے، بہت گری ہوئی ہے، اور یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے کہ میں اس کو ملا رہا ہوں ترقی کے ساتھ، کہ اتنی ترقی کے باوجود وہ ان چالاکیوں سے، ان عیاریوں سے، ان بدماشیوں سے، اس مذہبی نسلی تعصب سے وہ باز نہیں آ رہے، کیونکہ سوچ نہیں بدلی، سوچ نہیں بدلی، سوچ پست ہے، سوچ جو ہے وہ پستی کی مکین ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا دیکھیے، وہ ہٹلر کا وزیر گوبلز، وہ کیا تھا؟ اس کا جھوٹ مشہور تھا، وہ کہتا تھا جھوٹ اتنا بول لو، اتنا زور سے بول لو کہ سچ پر حاوی آ جائے۔ یہ پلس گوبلز ہیں۔ وہ کس طرح؟ یہ ایک غلط کام خود کرتے ہیں، دہشت گردی خود کریں گے، تخریب کاری خود کریں گے، گھٹیا حرکات خود کریں گے، اور وہ دوسروں پر تھوپ دیں گے۔ دیکھیں، جب سوویت یونین تحلیل ہو گیا تھا تو نیٹو نے اسلامی دہشت گردی، اسلامی انتہا پسندی گھر لی اس نے باقاعدہ۔ اسے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہے، لہٰذا پہلے ایک جھوٹ گھڑ لو، پہلے ایک افسانہ بنا لو، پہلے ایک کہانی ایسی گھڑ لو جس سے پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو بڑی تخریب کاری کرتے ہیں، اور اس کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اسلامی دہشت گردی کا نام دیا، اور یہ باقاعدہ انہوں نے ایک پلان کے تحت جو کیا، اور خود وہ سیاسی اور ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں۔
خود ان کی دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے ایک دو آدمی مار دینے یا کوئی قتل و غارت کر دینا 2-4-8 بندے، وہ بمبارڈمنٹ سے اور بستیوں کی بستیاں اڑا دیتے ہیں جھوٹ پر مبنی بات پر. جس بات پر وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا. حالانکہ اگر وہ سچ بھی ہو کوئی بات تو اس پر یوں تو نہیں کرتے کہ آپ جو دوسروں پر بم پھینکنے لگیں، دوسروں کو جلا کر راکھ کر دیں، لیکن پہلے جھوٹ کرتے ہیں، پہلے تہمت لگاتے ہیں، پہلے الزام تراشی کرتے ہیں، اور پھر اسی الزام تراشی کو آڑ بنا کر، اسی کو بہانہ بنا کر کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ یہی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھارت کشمیر میں؟ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. تو اسرائیل نے بھی یہی کچھ کیا. کیا کر رہا ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ؟ کس طرح جھوٹ پہلے پھیلایا جاتا ہے، پھر ان کی بستیاں جو ہیں اجاڑ دی جاتی ہیں، انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ جانتے ہیں صرف کہ ہم نے اپنی قوم کے فائدے میں دوسرے کو کتنا نقصان پہنچانا ہے، کس طرح مارنا ہے، بس یہ جانتے ہیں. اس کے آگے کچھ نہیں ہے، چاہے وہ کسی درست بات پہ ہو چاہے غلط بات، اور زیادہ تر غلط بات پہ لوگوں کے خلاف کہانیاں گھڑ کے پھر ان کو مارنا.